اس سے بلڈ فلو بڑھتا ہے جس سے آپ کے اسکن کی اوورآل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی بہت ایک آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، ڈل سکن کا اور کمپلیکشن کو امپروو کیسے کیا جائے. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں اور ایک ڈرماٹولوجسٹ، اور سکن کیئر کے حوالے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈل سکن جو ہے، ڈل کمپلیکشن جو ہے، وہ بیسیکلی اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ بہت بڑی ایک سبجیکٹیو فیلنگ ہے کہ کون کس طرح کی سکن چاہ رہا ہے. تو یہ اپنی اپنی ایک سبجیکٹیو فیلنگز ہوتی ہیں کہ کیا کوئی ریڈینٹ سکن کو بہتر کہتا ہے، کوئی ڈوئی سکن کو کہتا ہے، کوئی بیبی سکن کو کہتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ڈیفرنٹ انداز میں لے. تو یہاں پہ ایک پرسنل یا سبجیکٹیو پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفر کرتی ہے آپ کے ٹارگٹس کے حساب سے. تو آج بات کریں گے اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اینڈ پہ اس کے پروسیجرز کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایج اٹ سیلف ہے. جو ایک بیبی ہوتا ہے لائک 1 to 10 ایئرز ہے، تو اس میں جو سیل کا ٹرن اوور ہوتا ہے وہ 6 to 8 ڈے پہ ہو رہا ہے. اس کے نئے سیل نیچے سے ریجنریٹ ہو رہے ہیں اور اوپر ٹاپ پہ آ رہے ہیں. وہ لائٹ کو زیادہ بہتر طور پر ریفلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو سکن ٹون ہے بچے کی وہ بہتر نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے جو سیلز ہیں اس کا ٹرن اوور زیادہ ہے، فریش سکن جو ہے وہ اوپر آتی جاتی ہے اور جو ڈیڈ سکن ہے وہ جلدی اتر جاتی ہے. تو اس سے اس کی ریڈینس پہ فرق پڑتا ہے. اور سیکنڈلی جب آپ ایج کرتے ہیں تو آپ لائک 20s میں یا 30s میں ہیں تو آپ کا جو سائیکل ہے ایپیڈرمس کا فال کرنے کا، ڈیڈ سکن کے گرنے کا، تو یہ عمل یوزلی 20 سے لے کر کے 28 دن کے درمیان شفٹ ہو جاتا ہے، جس سے بہت سے ڈیڈ سیل جو ہے وہ دیر تک آپ کی سکن کے اوپر رہتے ہیں. وہ لائٹ کو ریفلیکٹ صحیح نہیں کر پاتے، اس لیے بھی وہ آپ کا کمپلیکشن کو ڈل نظر آتا ہے. سیکنڈلی آپ کا کولیجن لاس جو ہے وہ 20s میں شروع ہو جاتا ہے. بائی دی اینڈ آف 20s یہ 1% پر اینم کے حساب سے آپ کا کولیجن کام ہو رہا ہوتا ہے. تھرڈلی ایک سیرامائڈز جو ہیں بالکل جو آپ کو پلمپی لک دیتے ہیں، ہائیڈریٹڈ لک دیتے ہیں، آپ کو ایک بہتر فیل، ریڈینٹ سکن دیتے ہیں، وہ سیرامائڈز کا لیول بھی گریجولی فال کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ چیز جو ہے وہ فال کرے گی تو آپ کا جو کمپلیکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سا ڈل لک میں چلا جاتا ہے. تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو ایج ریلیٹڈ ہیں. دین کمز دی ڈائٹ. ڈائٹ میں ہم بہت زیادہ سم ٹائم شوگر لیتے ہیں، گلائکوسیلیشن ہوتی ہے ڈرمس کے اندر اور اس سے انفلیمیشن پروسیس ہوتا ہے اور اس سے بھی ہماری سکن جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سلیپ کا اگر لیں تو سلیپ اگر آپ صحیح نہیں لے رہے تو آکسیڈیٹیو ریڈیکلز جو ریلیز ہوتے ہیں جہاں پہ سکن کو ریپیئر ہونا ہے وہ ٹائم آپ کا بیسیکلی آپ کام کر دیتے ہیں. تو اس کے پروسیس کو جو آکسیڈیٹیو ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اسکیونجرنگ کرنی ہے، وہ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس سے بھی آپ کے سکن کے ٹیکسچر پہ اور اس کے برائٹنس پہ اور اس کی ریڈینس پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز ہے جی بہت امپورٹنٹ کہ اسموکر جو ہیں، گو ہمارے یہاں پہ لیڈیز میں اتنا کامن ٹرینڈ نہیں ہے لیکن باہر تو ہے نا، تو اس میں اسموکنگ میں بھی آپ کا سکن جو ہے وہ ڈل ہوتی ہے اور وہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہم ایس پی ایف ویئر نہیں کرتے. اس سے بہت سے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم انڈور ہیں تو ہم کیوں پہنیں، ایس پی ایف کیوں لگائیں، اگر ہم باہر نہیں جا رہے تو ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں گھر پہ لگانے کے، اٹس ٹو میسی، اور سم ٹائم جی یہ وائٹ کاسٹ چھوڑ جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت ساری ایکسکیوزز ہوتے ہیں ویچ آر دی لیم ایکسکیوزز بیسیکلی ایز اے ڈرماٹولوجسٹ. تو اس میں اب ہم نے امپروو کیسے کرنا ہے اور پھر ہم ڈسکس کریں گے اے ایم اور پی ایم روٹین. سب سے پہلے جو کامن فیکٹر ہے کہ آپ نے اینٹی آکسیڈنٹ صرف اپنی غذا میں شامل کرنی ہے اور وہ جو ہے جو اوپر سے آپ نے لگانے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ڈائٹ میں آپ نے ایسی ویجیٹیبلز، ایسے فروٹس جو شامل کرنے ہیں، فریش فروٹس شامل کرنے ہیں. جوسز کا میں پرٹیکولرلی بہت زیادہ سٹریس نہیں کرتا، فریش فروٹ کو ایز اے ہول کھانا بہتر ہوتا ہے اس کے پلپ کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی جو ریڈینس ہے، جو آپ کی گلو ہے، وہ فرام ود ان ٹو آؤٹ سائڈ آئے، فرام ان ٹو آؤٹ آئے. تو اس وہ ضروری حصہ ہے کہ آپ جو اپلائی کرنا ہے ٹاپیکلی اس کے ساتھ اپنی غذا کو بہتر کریں، نیند کو بہتر کریں. کوالٹی سلیپ 7 to 8 آورز کی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہے اس کو نیوٹرلائز آپ کی باڈی کر سکے اور آپ کے جو ایجنگ سائنز ہے وہ کم ہو جائیں، آپ کا کمپلیکشن جو ہے وہ ریڈینس کی طرف جائے. ایکسرسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بلڈ فلو بڑھتا ہے جس سے آپ کے سکن کی اوورآل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے.
उसके बाद आपका जी स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो वो उसको अवॉइड करना है, और इससे ताकि आप इसका जो मुसलसल डैमेज कर रहे होते हैं स्मोक के अंदर जो केमिकल्स हैं, इन थाउजेंड्स, यू विल वंडर देयर आर इन द नंबर, इफ़ यू काउंट दैट रियली इनन्यूमरेबल, वो थाउजेंड्स में होते हैं। तो अब इसकी आते हैं एएम रूटीन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्लिनजिंग करनी है। एक माइल्ड क्लिनजर लें ताकि आपके जो फैट्स हैं, जो आपके स्किन के जो नेचुरली फैट्स उसमें मौजूद होते हैं, वो स्टिप ऑफ ना हो, ख़त्म ना हो। तो दूसरे नंबर पे आपने इसको मॉइस्चराइज करना है। आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं 2% का। देन कम्स द विटामिन सी सीरम। तो विटामिन सी सीरम न सिर्फ ब्राइटनिंग और लाइटनिंग करता है, बल्कि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है, और आपके जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपने लगाना है उसकी भी लाइफ में उसको हेल्प करता है। इस पे आप अपना जो एसपीएफ है वो आप यूज़ करेंगे, और उसके बाद फीमेल्स जो मेकअप करना चाहती हैं उसके बाद मेकअप कर सकती हैं। अब हर 2 या 3 घंटे के बाद अगर वो किसी पाउडर फॉर्म में सन प्रोटेक्शन है उनके पास, वो अपने मेकअप को ख़राब किए बगैर या चेहरा धोए बगैर उसको वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या वो स्प्रेज की शक्ल में ले सकती हैं। तो ये थोड़ा सा एक हैक्टिक जॉब होता है जो कि आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मेकअप जो है वो उतारना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेकअप के साथ रहें तो देन आपको चाहिए कि आप उस किसी पाउडर के साथ या उसके स्प्रेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब उस नाइट के ऊपर आपका रूटीन के ऊपर अगर चला जाए तो सबसे पहले तो आपने क्लिनजिंग करनी है। आप मॉर्निंग वाला क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं, लाइक माइसेलर वाटर है या कोई भी दूसरा जो क्लिनजर है उससे डबल क्लींस कर लें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और सेकेंडली आपने रेटिनॉल सीरम यूज़ करना है। यहाँ पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं कि आपने रेटिनॉल कितनी स्ट्रेंथ पे लेना है और किस तरह से लगाना है, उसको कैसे सैंडविचिंग टेक्निक्स वगैरह वो सारी वो दूसरी वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यू विल गो फॉर आई क्रीम, और जिसमें सिरामाइड्स होने चाहिए, नियासिनामाइड होना चाहिए, ताकि वो आपके जो आई के जो इर्द गिर्द जो हल्के पड़ते हैं उसको बेहतर कर सकें, और आपकी जो आई की पफिनेस है उनको बेहतर कर सकें। अगर इसमें कैफीन का एलिमेंट शामिल है तो वो भी बहुत बेहतर होता है, ताकि वो आपकी पफिनेस को भी बेहतर कर ले। और उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, जो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, और अगर स्किन ड्राई है तो हैवी वेट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे, ताकि वो आपने सीरम लगाए हैं या क्रीम लगाया है वो आप उसको लॉक इन करके रखे। इस तरह से ये आपका नाइट का रूटीन जो है वो बहुत सिंपल और क्विक है। फिर इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक आपने स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करना है तो वो हमारे ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, लाइक मीज़ोथेरेपी है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के सीरम्स जो है वो आपको इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। प्रोफाइलो है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड यूज़ होता है। फिलर्स जो होते हैं वो थोड़ी डोज में आपके पूरे फेस पे लगाए जाते हैं। पीआरपी है जिसमें आपके अपने ब्लड से ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल करके तो आपको लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ लेज़र भी काम करते हैं, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली वी डू इट। हम पील जो है उसको हमने पेशेंट के कलर के हिसाब से कि उसकी फिट पैट्रिक्स जो है वो कैसी है उस हिसाब से हम केमिकल पील को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। मेरे चैनल को अगर मुनासिब समझें तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।